بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے کہ دیوبندی حضرات جو کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں کچھ نہ کچھ کمی اور عیب نکالا کرتے ہیں، کبھی کوئی دلیل لے کر کے آئیں گے اور اس سے ثابت کریں گے کہ نبی کو یہ علم نہیں تھا، کبھی کوئی دلیل لے کر کے آئیں گے، کوئی واقعہ بتائیں گے اور اس سے یہ کہیں گے کہ دیکھو نبی کو یہ علم نہیں تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود انہی کی یعنی دیوبندیوں کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ان دیوبندیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنا بغض ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک دیوبندی مولوی کی چھوٹی سی کلپ پیش کرتا ہوں، اسے ملاحظہ کریں۔ بریلی مذہب کی کتاب الملفوظ حصہ نمبر 100 صفحہ نمبر 65 پر ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ حضور پاک علیہ السلام اندر تشریف لائے، سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو حاضر ہوئے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اگر حضور پاک علیہ السلام ذرے ذرے کو جانتے ہیں تو سب طرف تلاش کرنے پر بھی کتا کیوں نہیں ملا، اور آخر میں ملا بھی تو پلنگ کے نیچے سے؟ یہ کہتا ہے کہ اگر نبی کو ہر چیز کا علم ہوتا تو پھر ہر طرف تلاش کرنے کے بعد بھی وہ کتا کیوں نہیں ملا، آخر میں چرپائی کے نیچے کیوں ملا۔ اب بتائیں یہ کتنا بے وقوفانہ سوال ہے کہ کتا جو چرپائی کے نیچے بیٹھا ہے کیا وہ الماری سے نکل آئے گا؟ کیا علم ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز چرپائی کے نیچے ہو اس کو حضور الماری سے نکال دیں گے تب ثابت ہوگا کہ علم ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کمرے کی تلاشی لی کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے اندر نہیں آ رہے، پھر آپ کو آخر میں چرپائی کے نیچے کتا مل گیا اور آپ نے اس کو باہر نکال دیا۔ تو یہ کام تو حضور نے خود ہی کیا نا، اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ حضور کو علم نہیں تھا؟ اور دلیل یہ بنا دی کہ اگر علم ہوتا تو ہر طرف تلاش کرنے پر کتا مل جاتا۔ بھائی جو کتا چرپائی کے نیچے بیٹھا ہے وہ چرپائی کے نیچے سے ہی ملے گا نا، آسمان سے تو نہیں گر جائے گا یا دیوار سے نکل آئے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں، کیا علم ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر چارپائی کے نیچے رکھی ہے تو اس کو نکالنے والا الماری سے نکال دے گا تب ثابت ہوگا کہ اس کو علم ہے؟ تو حقیقت میں اس واقعے میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں کوئی کمی ثابت ہوتی ہو، لیکن پھر بھی اس واقعے کو دلیل بنا کر کے یہ دیوبندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کمی نکال رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیوبندیوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر بغض ہے۔ اب یہ تو ہوئی ایک بات، اب آئیے ہم آپ کے سامنے دیوبندیوں کا عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دیوبند کے مجدد رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 202 پر لکھتے ہیں، یہاں پر ان سے سوال پوچھا گیا تھا انبیاء کے علم غیب کے تعلق سے کہ انبیاء کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے۔ تو جواب دیتے ہوئے رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں، علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ و مذہب یہ ہے کہ سوائے اللہ کے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ پس اس بات علم غیب سوائے حق تعالیٰ کے شرک صحیح ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔ یاد رہے کہ رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا تھا انبیاء کے علم غیب کے تعلق سے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص انبیاء کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھے تو کیسا ہے۔ تو اس پر رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ یہ شرک ہے، یعنی دیوبندیوں کے نزدیک انبیاء کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ یہ فتویٰ تو آپ نے دیوبندیوں کا سن لیا، اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہی دیوبندی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو کسی بھی طرح سے مانتے نہیں ہیں، اس طرح کی عقیدہ رکھنے کو کفر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، اور ہم اہل سنت پر طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں، اس وجہ سے ہم کو مشرک کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمارا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ لیکن آج ہم اپنے عقیدے کی دلیل نہیں دیں گے، بلکہ آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ یہی دیوبندی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ماننا کفر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، یہی دیوبندی اپنے تمام بزرگوں کے لیے پورا علم غیب مانتے ہیں۔
ان کا ایک فتویٰ تو آپ نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا انبیاء کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے دیوبندیوں کی کتابوں سے یہ دکھاتے ہیں کہ خود دیوبندی اپنے بزرگوں کے لیے پورا علم غیب مانتے ہیں۔ دیوبند کے مجدد رشید احمد گنگوہی کے شاگرد عاشق الہی میرٹھی نے رشید احمد گنگوہی کی حیات پر، ان کے ذکر پر ایک کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید۔ وہ اپنی اس کتاب کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173 اور 74 پر لکھتے ہیں۔ یہاں پر عاشق الہی میرٹھی اپنے استاد یعنی کہ رشید احمد گنگوہی کے بارے میں ایک روایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک مرتبہ استاد مولانا عبد المومن صاحب حاضر خدمت ہوئے۔ دل میں وسوسہ گزرا کہ بزرگوں کے حالت میں زہد اور فقر اور تنگدستی غالب دیکھی گئی ہے، اور حضرت گنگوہی صاحب کے جسم مبارک پر جو لباس ہے وہ مباح اور مشروع ہے مگر بہت قیمتی ہے۔ حضرت امام ربانی یعنی کہ رشید احمد گنگوہی اس وقت کسی شخص سے باتیں کر رہے تھے۔ دفعہ ادھر متوجہ ہو کر فرمایا کہ عرصہ ہوا مجھے کپڑے بنانے کا اتفاق نہیں ہوتا، لوگ خود بنا کر بھیج دیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ تو ہی پہننا، ان کی خاطر سے پہنتا ہوں۔ اس وقت بدن پر جتنے کپڑے ہیں سب دوسروں کے ہیں اور مستعار ہیں یعنی کہ لیے ہوئے ہیں، چند روز بعد آ کر لے جائیں گے، اور جب خود بناتا تھا تو دھوتر کے ہی بناتا تھا۔ یہ کہہ کر پھر پہلے شخص کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ حاضرین کو یہ تقریر بے محل اور جملہ معترضہ معلوم ہوئی، مگر مولانا جن کے خطرہ نفس کا جواب تھا، ندامت سے پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ یعنی کہ یہاں پر دیوبندی مولوی اپنے رشید احمد گنگوہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایک شخص حاضر ہوئے اور اس شخص کے دل میں صرف خیال آیا کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ تو بہت قیمتی ہیں، جبکہ بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ غریبی والے لباس پہنا کرتے تھے۔ تو صرف ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا اور رشید احمد گنگوہی نے ان کے دل کے خیال کو جان لیا اور ان کے اس خیال کا، ان کے اس اعتراض کا پورا جواب انہیں دے دیا، اور پھر سے وہ باتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تو یہاں پر دیوبندی اپنے بزرگ رشید احمد گنگوہی کے لیے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے دل کی باتیں بھی جان لیا کرتے تھے، ان کے پاس اتنا علم غیب ہوتا تھا۔ جبکہ یہ وہی دیوبندی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا کفر اور شرک مانتے ہیں، اور طرح طرح کی دلیلیں لے کر کے آتے ہیں کہ فلاں بڑھیا نے کھانے میں زہر ملا کر دے دیا تو حضور کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تو حضور کو پتہ نہیں تھا، اور 70 صحابہ کی شہادت ہو گئی تو حضور کو پتہ نہیں تھا۔ وہ کچھ لوگوں نے آ کر کے حضور کے سامنے جھوٹ بولا کہ ہمیں کچھ لوگ دے دیجئے، ہم ان سے دین سیکھیں گے، اور حضور کو کیونکہ ان کے دل کی خبر نہیں تھی، حضور ان کے دل کے معاملے جانتے نہیں تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہ وہ منافق ہیں، اور پھر ان لوگوں نے بہانے سے ان 70 صحابہ کو لے جا کر کے شہید کر دیا۔ تو اس طرح کے واقعات دیوبندی لے کر کے آتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا اور وہ کسی کے دل کی بات نہیں جان سکتے تھے۔ مگر یہی دیوبندی اپنے مولوی کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ ان کے مولوی جو ہیں وہ دوسروں کے دل کی باتیں جان لیا کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے اور بھی دلیل سنیں۔ اسی کتاب تذکرۃ الرشید کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 پر عاشق الہی میرٹھی لکھتے ہیں، رشید احمد گنگوہی صاحب کے ایک شاگرد مولانا علی رضا صاحب فرماتے ہیں، زمانہ طالب علمی میں مجھے ایسا مرض لگا کہ وضو قائم نہیں رہتا تھا، بعض نمازوں کے لیے تو کئی بار وضو کرنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ فجر کی نماز کو بندہ صبح مسجد میں آیا، سردی کا موسم تھا اور اس دن اتفاق سے سردی بہت زیادہ تھی، بار وضو کرنے سے بہت تکلیف ہوتی تھی، جی چاہتا تھا کہ کسی طرح جلد نماز سے فراغت ہو جائے۔ تقدیراً یہ بات کہ حضرت امام ربانی یعنی کہ رشید احمد گنگوہی نے حسب معمول سے بھی کچھ زیادہ ہی دیر لگائی۔ میں کئی مرتبہ سخت سردی میں وضو کرنے سے بہت پریشان ہوا اور وسوسہ گزرا کہ ایسی بھی کیا حنفیت ہے، حضرت ابھی سفر ہی کے منتظر ہیں اور ہم وضو کرتے کرتے مرے جاتے ہیں۔ لہجہ دو لہجہ کے بعد ہی حضرت تشریف لائے، یعنی کہ رشید احمد گنگوہی تشریف لائے اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ فراغت کے بعد حسب معمول دوسرے شخص کے ہمراہ میں بھی حضرت کے پیچھے حجرہ شریف تک گیا۔ جب سب لوگ لوٹ گئے
اور حضرت نے دروازہ بند کرنا چاہا تو مجھے پاس بلا کر ارشاد فرمایا کہ بھائی یہاں کے لوگ فجر کی نماز کے لیے تاخیر کر کے آتے ہیں، اس وجہ سے میں بھی دیر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت حجرے میں تشریف لائے اور میں ندامت سے پسینے پسینے ہو گیا۔ یعنی کہ یہاں پر بھی دیوبندی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے مجدد رشید احمد گنگوہی، ان کے پاس اتنا زیادہ پاور تھا، اتنا زیادہ علم غیب ان کو ملا ہوا تھا کہ کسی کے بھی دل کی بات ان سے چھپتی نہیں تھی۔ ادھر وہ صرف سوچ رہے تھے کہ آج نماز لمبی کیوں پڑھا دی، اور ادھر سے انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا کیونکہ وہ ان کے دل کی بات جان گئے تھے۔ تو ذرا دیکھیں کہ دیوبندیوں کے نزدیک حضور کو تو علم غیب نہیں ہوتا، حضور تو کسی کے دل کی بات نہیں جان سکتے، مگر دیوبندی کے مولوی جان سکتے ہیں۔ ابھی آگے اور سنیں۔ اسی کتاب تذکرۃ الرشید کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312 پر لکھتے ہیں، ایک شخص کے خواب میں آ کر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اس زمانے میں مولانا رشید احمد گنگوہی کو حق تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے کہ جب کوئی حاضر ہونے والا السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کے ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ دیوبندیوں کے نزدیک رشید احمد گنگوہی کو وہ علم ملا تھا کہ اگر کوئی ان سے صرف سلام کرتا تو وہ اس کے دل کے پورے معاملے جان لیتے تھے کہ یہ میرے پاس کس مقصد سے آیا ہے، کس نیت سے آیا ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ مگر دیوبندیوں کے نزدیک حضور نہیں جان سکتے کہ ان کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو حضور کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس مقصد سے آیا ہے یا پھر اس کے دل میں کیا ہے۔ ایک اور دلیل سنیں۔ اسی کتاب تذکرۃ الرشید کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 پر لکھتے ہیں، مولوی ولی محمد صاحب اپنے ساتھ ایک واقعہ گزرنے پر رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت کے سامنے جاتے ہوئے مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے کیونکہ قلب کے وساوس یعنی کہ وسوسوں پر اختیار نہیں رہتا اور حضرت ان پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ثابت کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی صاحب کے جو مریدین ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، وہ ان کے ساتھ چلنے میں یا ان کے سامنے آنے میں ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ رشید احمد گنگوہی صاحب جان لیتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو اشرف علی تھانوی کے دادا کا قصہ سناتے ہیں، جس کو اشرف علی تھانوی کے مرید خواجہ عزیز الحسن نے اپنی کتاب اشرف السوانح میں جلد نمبر 1 صفحہ 12 پر لکھا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کا دادا یعنی کہ محمد فرید کا نانا بہت پہلے ایک شادی کے جلوس میں شامل ہوا اور یہ جلوس ایک دور کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے اس جلوس کو تیر اور بانوں سے حملہ کر دیا تو اشرف علی تھانوی کے دادا جان اس حملے میں شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے آئے اور اپنی بیوی کو مٹھائی دی اور کہا، اگر تم اس راز کو کسی کو نہیں بتاؤ گی تو میں روز آؤں گا۔ بیوی نے سوچا جب گھر کے دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ ہم مٹھائی کھا رہے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے، اس لیے انہوں نے اس راز کو دوسرے گھر والوں سے بتا دیا۔ اس وجہ سے ان کے دادا جو کہ شہید ہو چکے تھے یعنی کہ مر چکے تھے، ان کا دور ختم ہو گیا، یعنی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی گھر میں نہیں آئے، اور یہ واقعہ گھر کے اندر بہت مشہور ہے۔ یعنی اشرف علی تھانوی کے دادا صاحب کے پاس اتنا اختیار تھا کہ وہ مر چکے تھے اور مرنے کے بعد بھی اپنی قبر سے نکل کر اپنی بیوی کے پاس ملنے کے لیے آتے تھے اور مٹھائی لے کر کے آتے تھے، ان کو مٹھائی بھی دیتے تھے اور وہ مٹھائی انہوں نے کھائی بھی تھی۔ تو یہ اشرف علی تھانوی کے دادا کا اختیار ہے کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ بیوی کب کہاں پر موجود ہیں اور ان کے پاس آ جاتے تھے اور مٹھائی بھی لے کر کے آتے تھے۔ تو تھانوی صاحب کے دادا کو اتنا علم غیب ہے کہ وہ اپنی قبر میں رہ کر کے اپنی بیوی کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے ملنے بھی آ جاتے ہیں، ان کے پاس اتنی پاور بھی ہے۔ مگر دیوبندیوں کے نزدیک حضور کو علم غیب نہیں ہے اور حضور کہیں پر بھی آ جا نہیں سکتے، معاذ اللہ۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب ارواح ثلاثہ میں پیج نمبر 132 پر لکھتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی بیان کرتے ہیں اپنی جماعت کے ایک عالم کے بارے میں، ان کا بیان ہے، شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے، اور وہ شاہ عبد الرحیم کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ ان کا درجہ اتنا بلند تھا کہ جب بھی کسی گھر میں حمل کا معاملہ ہوتا
یعنی کہ گھر میں کوئی لیڈی پریگننٹ ہوتی اور لوگ ان کے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے تو وہ ان کو بتا دیتے تھے کہ بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اور جو کچھ بھی وہ کہتے وہی ہوتا تھا۔ یعنی کہ دیوبندیوں کے نزدیک ان کے پاس اتنا علم غیب تھا کہ کسی کے گھر میں کوئی لیڈی پریگننٹ ہے، کوئی حمل سے ہے، تو وہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے بتا دیتے تھے کہ ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ علوم خمسہ میں داخل ہے، یعنی کہ غیب کی وہ خاص 5 کنجیاں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور خود دیوبندی ان علوم خمسہ کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ انہیں خاص کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی علم خمسہ حاصل نہیں ہے، مگر دیوبندیوں کے بزرگوں کو علم خمسہ بھی حاصل ہے، یعنی وہ خاص علم غیب جس کو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے، اور دیوبندی بھی جس کو الگ سے بیان کر کے کہتے ہیں کہ خصوصاً یہ 5 جو چیزیں ہیں ان کا علم غیب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے، مگر یہی دیوبندی اپنے بزرگوں کے لیے یہ سارا علم غیب مانتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کتابیں ہم نے دیوبندیوں کی ہی آپ کے سامنے پیش کی، کتابیں بھی دیوبندیوں کی، چھاپنے والے بھی خود دیوبندیوں کے اپنے ہیں، اور واقعات بھی خود دیوبندیوں کے اپنے بزرگوں کے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی دیوبندی جن کا میں نے فتویٰ شروع میں آپ کے سامنے دکھایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا ان کے وہاں شرک ہے، کفر ہے، اور طرح طرح کے واقعات لے کر کے آتے ہیں، اس کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو نبی کو یہ نہیں معلوم، نبی کو وہ نہیں معلوم، وغیرہ وغیرہ، مگر یہی دیوبندی اپنے بزرگوں کے لیے تمام چیزوں کا علم غیب مانتے ہیں۔ اب میں فیصلہ ناظرین کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیوبندیوں کا بغض ہے یا نہیں، کہ وہ جو چیز جس علم کو، علم غیب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ماننا شرک بتاتے ہیں، کفر بتاتے ہیں، اور جب نبی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، مگر جب دیوبندیوں کے اپنے بزرگوں کی بات آتی ہے تو ان کے بزرگوں کو تمام چیزوں کا علم غیب ہوتا ہے، اور یہ بھی علم غیب ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے جو پچھلے 1400 سالوں سے آج تک ویسا ہی ہے جیسا صحابہ کا عقیدہ تھا، کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اور یہ بات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات دیوبندیوں کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں یہیں پر اس کو ختم کرتا ہوں، اور فیصلہ میں ناظرین کے حوالے کرتا ہوں کہ جو دیوبندی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ماننا کفر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، وہی دیوبندی اپنے بزرگوں کے لیے تمام علم غیب کو مانتے ہیں۔ کیا یہ دیوبندیوں کی منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ دیوبندیوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بغض نہیں ہے؟ آئے کوئی دیوبندی سامنے اور اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ان واقعات کا جواب دے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا کفر ہے، شرک ہے، تو پھر آپ کے بزرگوں کے لیے یہ ماننا جائز کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کانپور میں کچھ دیوبندی عالم مجھ سے علم غیب پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ مناظرہ قریب 3.5 گھنٹے چلا، اور اس مناظرے میں آخر میں دیوبندیوں کو ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مناظرے کی ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور علم غیب کے ٹاپک پر دیوبندیوں کی شکست کو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔